بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی سبق کی عبارت ہے اعلم ان كل شرط يقطع الشركة في الربح او يوجب جهالة الربح يفسدها وما عداهما من الشروط الفاسدة التي تفسد البيع لا تفسد المضاربة بل يبطل ذلك الشرط وكذا شرط الوضيعة على المضارب وللمضارب في مطلقها أن يبيع بنقد ونسيئة إلا بأجل لم يعهد. المراد بالمطلق ما لم يقيد بزمان أو مكان أو نوع من التجارة، وأن يشتري ويوكل بهما أي بالبيع والشراء ويسافر. وعند أبي يوسف رحمه الله ليس له أن يسافر، وعن أبي حنيفة رحمه الله إن دفع في بلده ليس له أن يسافر، وإن دفع في غير بلده له أن يسافر إلى بلده ويبضع ولو رب المال، ولا تفسد هي به أي لا تفسد المضاربة بأن يبضع رب المال خلافا لزفر رحمه الله، ويودع ويرهن ويرتهن ويؤجر ويستأجر ويحتال بالثمن على الأيسر والأعسر أي تقبل الحوالة۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے مضاربت سے متعلقہ شرائط کا بیان پڑھا تھا۔ یہاں اس کے قاعدہ اور قانون آج کی اس ویڈیو کی ابتدا میں موجود ہے۔ عبارت پڑھ کے پہلے اس عبارت کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر حاشیے سے آپ کو یہ عبارت سمجھاتا ہوں۔ مفید حاشیہ نیچے موجود ہے۔ فرماتے ہیں اعلم، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ان کل شرط، ہر وہ شرط، یقطع الشرکۃ فی الربح، جو نفع کے اندر شرکت کو ختم کر دے، او یوجب جہالۃ الربح، یہ ہر وہ شرط جو نفع کے اندر جہالت کو، لا علمی کو پیدا کر دے، واجب کر دے، یفسدوہا، تو یہ دونوں قسم کی شرائط مضاربت کو فاسد کر دیں گی۔ یعنی ایسی شرط جس سے نفع کے اندر شرکت ختم ہو جاتی ہے یا نفع کے اندر لا علمی پیدا ہو جاتی ہے، جہالت پیدا ہو جاتی ہے۔ وما عداہما، اور ان دو کے علاوہ، من الشروط الفاسدہ، دیگر جو فاسد شرائط ہیں، التی، ایسی شرائط، تفسد البیع، جو بیع کو فاسد کر دیتی ہیں۔ کون سی شرائط بیع کو فاسد کرتی ہیں؟ کتاب البیع میں تفصیلاً اس کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ لا تفسد المضاربہ، ان شرائط سے مضاربت فاسد نہیں ہوگی، بل یبطل ذلک الشرط، بلکہ وہ شرط باطل ہو جائے گی۔ یعنی دو قسم کی شرائط، ان سے مضاربت فاسد ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دیگر جو شرائط ہیں جن سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، اگر اس کو مضاربت میں لاتا ہے تو مضاربت فاسد نہیں ہوگی، وہ شرط فاسد ہو جائے گی۔ وَكَذَا شَرْطُ الْوَضِيعَةِ عَلَى الْمُضَارِبِ، ایسے ہی اگر نقصان کی شرط لگائی جاتی ہے مضارب کے لیے، یعنی اگر نفع ہوا تو تقسیم کریں گے، نقصان ہوا تو وہ مضارب بھرے گا، مضارب پر وہ لازم ہوگا، تو یہ شرط فاسد ہو جائے گی، معاملہ فاسد نہیں ہوگا، مضاربت فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ مضاربت کہتے ہی اس کو ہے جس کے اندر نفع میں صرف شرکت ہوتی ہے، نقصان تو سرمایہ سے پورا کیا جائے گا۔ یہ تو عبارت کا ترجمہ تھا۔ سابقہ صفحے میں اس سے متعلق حاشیہ ہے، اس کو مختصر ذکر کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھیے گا۔ اعلم، یعنی اس سے آگے جو بات تھی، قسم الشروط علی نوعین، دو قسم پر شرائط کو تقسیم کیا گیا ہے۔ نوع یسقط بنفسها، ایک قسم کی شرائط وہ ہیں جو خود ہی ساقط ہو جاتی ہیں، ونوع یفسد العقد باثرہ، اور دوسری قسم وہ ہے جس سے عقد فاسد ہو جاتا ہے، مکمل طور پر عقد ہی ختم ہو جاتا ہے، مضاربت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو قسم کی شرائط ہم نے اوپر پڑھی ہیں۔ دیکھیے، یقطع الشرکہ، وقد علمت ان المضاربۃ لا تكون شرکۃ الا اذا ربح، یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ مضاربت اسی وقت ہوگی جب نفع ہو اور نفع میں شرکت ہو۔ فاذا شرط شرطا، ایسی شرط لگا دیتا ہے، یقطع الشرکۃ فی بعض الربح، جو نفع کے کچھ حصے میں شرکت کو ختم کر دے، او کلہ، یا مکمل حصہ میں اس کو، یعنی نفع کی شرکت کو ختم کر دے، لا یکون ہوا شریکا، تو اس سے شرکت مکمل طور پر ثابت نہیں ہوگی۔ وَإِذَا يُفَوِّتُ الْغَرْضَ،
جب اس نے غرض ہی ختم کر دی، مضاربت کا جو معنی ہے اس کو ہی ختم کر دیا، فیفسد العقد لفوات الغرض، تو جب غرض موجود نہیں ہے، اس عقد کا جو بنیاد ہے یا خاصیت اور میزہ ہے وہی موجود نہیں ہے، تو عقد ہی فاسد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ شرکت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کو دیکھیے، ومعنى قطع الشرکہ، شرکت ختم ہونے کا معنی یہ ہے تخصیص احدہما فی قدر من الربح، ان دونوں میں سے ایک اپنی ذات کے لیے نفع میں سے کچھ مقدار مخصوص کر لے کہ اس میں تو تم شریک نہیں ہو، باقی میں ہم شریک ہو جائیں گے۔ مثال دیکھیے، ان یشترط لنفسه قدرا معینا من ربح المال اولا، وہ کہے کہ بھائی جو بھی نفع ہوگا اس میں سے 1000 تو میرا طے ہے، باقی 1000 کے علاوہ جو بچ جائے گا اس میں ہم شریک ہو جائیں گے۔ اب یہ جو 1000 اس نے نکالا ہے، یہ کس بنیاد پر نکالا ہے؟ اس میں اس نے شرکت کو ختم کر دیا، فی قدر من الربح، تو اس نے جو شرکت کو اس حصہ میں ختم کیا، تو یہ گویا جب قطع شرکت پائے گی تو قطع مضاربت پائے گا، مضاربت ہی ختم ہو گیا، وہذا ربا، یہ سود کے معاملے میں چلا جائے گا۔ وہذا یشترط لنفسه 10 دراہم من الربح سوا شریکہ، ایسے ہی 10 درہم اپنے ذات کے لیے اس نے نفع میں سے اپنے شریک کو ہٹاتے ہوئے، اس کو یعنی جدا کرتے ہوئے اپنے لیے مخصوص کر لیے، تو فیکون هذا العشر مختصا به، یہ 10 اس کے ہی خاص ہوں گے، تو یہ بھی دوست نہیں ہے۔ او یختص ربح بعض المال، یا پھر 1 لاکھ روپے مضاربت کے طور پہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ 50,000 کا جو نفع وہ تو صرف میرا ہی ہے، باقی 50,000 کا جو نفع ہوگا اس میں ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ او بعض العقود، یا کہتا ہے کہ فلاں فلاں کام جو آپ کریں گے نا اس میں تو نفع صرف مجھے ملے گا، باقی جو کام ہوگا اس میں نفع آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ او بعض الايام، یا کہتا ہے کہ دیکھو اس مہینے کے اندر یا فلاں دن جو نفع ہوگا وہ صرف میرا، باقی ہمارا آپس میں ہو جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ تمام وہ صورتیں ہیں جس کے اندر نفع کی شرکت کو ختم کیا جاتا ہے، کلیتاً ختم کر دے یا پھر اس کے کچھ حصے کو ختم کر دے، تو جب اس نے نفع کے اندر اپنے ساتھی کو شریک نہیں بنایا تو مضاربت ختم ہو جائے گی۔ مزید کچھ آگے باتیں لکھی ہیں، آپ پڑھ لیجیے گا۔ آگے فرماتے ہیں او یوجب جہالتن، یہ ہم نے دوسری بات یہ کی تھی کہ ایسی شرائط جس سے نفع کے اندر جہالت پائی جائے، تو جہالت سے کیا مراد؟ والمراد من الجہالت جہالت فی السہام، جہالت سے مراد حصوں کا مجہول ہونا ہے، کتنے حصے کس کے ہیں یہ مجہول ہے۔ لأن الربح لا يخلو عن جہالت الوجود والقدر، یہ مراد نہیں ہے کہ اس کی جو مقدار ہے یا وجود ہے وہ مجہول ہے، وہ تو لازمی بات ہے مجہول ہوگا۔ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیا مضاربت پہ، میں نے آپ کو کہا گیا اچھا بھائی اس میں سے 40% میرا 60% آپ کا، اب 40% کتنا بنے گا وہ وجود میں آئے گا نہیں آئے گا، یہ چیزیں تو مجہول ہے اور اس سے مجہول ہی رہنا ہے، اس کو آپ واضح نہیں کر سکتے، تو اس کی جہالت مراد نہیں ہے۔ جہالت اس میں نہیں ہونی چاہیے کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، اما جہالت السہام حیث اشترط لأحدہما نصفا و10 دراہم فلا يعلم الآخر ما بقي له لإمكان كون 10 تمام النصف او زائدة عنه او ناقصا منه فيفضي الامر الى الجہالت۔ فرماتے ہیں کہ سہام کے اندر یعنی حصوں کے اندر جہالت کا پائے جانا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہے کہ دیکھو آدھا جو ہے وہ میرا ہے اور اس کے ساتھ 10 درہم بھی میرے ہیں، اب معلوم نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا باقی رہے گا، کیونکہ ممکن ہے 10 درہم ہی آدھا بنے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے دینے کے لیے ہو ہی نہ ہو، یا اس سے زائد ہو یا اس سے کم ہو، مختلف اس میں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہے دیکھو 10% میرا ہے یا 20% میرا ہے، واضح نہیں کر رہا، طے نہیں کر رہا، تو کسی بھی قسم کی جہالت اگر حصوں میں پائی جا رہی ہے تو وہ جہالت عقد مضاربت کو فاسد کر دے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو مسائل ہیں اس کا عنوان یہ ہے کہ اگر مطلقاً مضاربت ہو، یعنی اس کو زمانے کے ساتھ، مکان کے ساتھ، تجارت کی کسی قسم اور نوع کے ساتھ، سامان کی کسی قسم اور نوع کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا، مطلقاً کہا کہ یہ پیسے ہیں اور آپ مضاربت کے طور پہ کام کریں، اب وہ اس مضاربت کے معاملے میں کون سے کام کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور کون سے کام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو دیکھیے، وللمضارب، مضارب کے لیے جائز ہے، فی مطلقہا، ایسی مضاربت جو مطلقاً ہو، لم یقیدها بزمان ولا بمکان ولا بنوع من التجارہ ولا بسلعۃ، کسی قسم کی قید اس میں موجود نہیں ہے۔ اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ ان یبیع بنقد ونسیئۃ، وہ نقدن بیچنا چاہتا ہے یا ادھار بیچنا چاہتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن ادھار کے اندر یہ قید ہے الا باجل لم یعہد، کہ وہ ایسی مدت طے نہ کرے، اتنی مہلت نہ دے جو عام طور پر معروف نہ ہو۔
المراد بالمطلق ما لم يقید بزمان او مکان او نوع من التجارہ، مطلقاً مضاربت سے مراد یہ ہے کہ زمانے کی قید موجود نہ ہو، مکان کی جگہ کی قید موجود نہ ہو، کسی خاص قسم کی تجارت کی قید موجود نہ ہو۔ اس کے علاوہ دیگر قیودات بھی ہو سکتی ہیں، فلاں سامان آپ نے خریدنا ہے، فلاں نہیں خریدنا، اور بہت ساری قیودات ہو سکتی ہیں۔ تو اگر مطلق ہے تو پھر تو اس کو یہ اختیارات ہیں، مقید ہے تو اپنی قیودات کی پابندی کرے گا، ان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَشْتَرِيَ، خرید بھی سکتا ہے، وَيُوَكِّلَ بِهِمَا، ایسے ہی بیچنے اور خریدنے کا وکیل بھی بنا سکتا ہے، ای بالبیع والشراء۔ وَيُسَافِرَ، اور وہ سفر بھی کر سکتا ہے مال مضاربت کو لے کر، یہ شیخین کا قول ہے۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس لہ ان یسافر، وہ مال مضاربت کو لے کر سفر نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ سفر کے اندر مال کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور مضاربت سے مقصود استرباح ہے، نفع حاصل کرنا ہے، تو یہ دونوں متضاد چیزیں بن جاتی ہیں، تو اس لیے اس کو سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک اور قول بھی ہے، ایک اور روایت بھی ہے، فرماتے ہیں وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بھی مروی ہے ان دفع فی بلدہ لیس لہ ان یسافر، اگر اس کو اس کے شہر کے اندر وہ مال حوالے کیا جاتا ہے پھر تو اس کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وَإِن دُفِعَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ لَهُ أَن يُسَافِرَ إِلَى بَلَدِهِ، اور اگر اس کو اس کے شہر کے علاوہ کہیں اور اس کے حوالے مال مضاربت کو کیا جاتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ اس مال کو لے کر اپنے شہر کی طرف سفر کرے، چونکہ یہ سفر تو نہیں ہوگا، اپنی منزل پر پہنچنا ہوگا، مال کو لے کر اس کے مقام پر لوٹنا ہوگا، تو اس لیے اس کو جائز قرار دیا گیا۔ فتویٰ شیخین کے قول پر ہی ہے کہ لہو ان یسافر، کہ وہ مال کو لے کر سفر کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ مضاربت کے لفظ کی کچھ مناسبت ہے، اس مناسبت میں ایک مناسبت یہ بھی تھی کہ زمین کے اندر اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، تجارت کے لیے انسان سفر کرتا ہے، تو اس سفر کی وجہ سے اس کو مضاربت کہا جاتا ہے، تو اس کو جائز ہونا چاہیے، بعض اوقات دوسرے شہروں میں نفع زیادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيُبْضِعَ وَلَوْ رَبَّ الْمَالِ وَلَا تَفْسُدُ هِيَ بِهِ، ایسے ہی بطور بضاعت کے بھی اس مال کو دے سکتا ہے، چاہے بطور بضاعت کے رب المال کو ہی کیوں نہ وہ مال مضاربت دے دے۔ وَلَا تَفْسُدُ هِيَ بِهِ، اس معاملے کے اندر رب المال کو دینے کے اندر بھی مضاربت فاسد نہیں ہوگی۔ یبضع، یہ ابضع یبضع سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یکون المال للمبضع، مال بطور بضاعت دینے والے کا ہوتا ہے، والعمل من الاخر، دوسرے آدمی کی طرف سے عمل ہوتا ہے، اور ربح کلہ لرب المال، اور نفع سارا کا سارا رب المال کو دیا جاتا ہے۔ تو گویا یہ دوسرے کو مال دینا یہ للاستعانہ ہے، مدد حاصل کرنے کے لیے ہے، اور یہ من انفع الوسائل ہے کہ آپ کے لیے کام دوسرا کرتا ہے اور مفت میں تبرعاً کرتا ہے، آپ کو نفع حاصل ہوتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر رب المال کو بھی دیتا ہے بطور بضاعت کے، وہ بھی درست ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن امام ظفر رحمہ اللہ دوسری صورت میں اختلاف فرماتے ہیں، فرماتے ہیں لا تفسد المضاربہ، مضاربت فاسد نہیں ہوگی، بأن یبضع رب المال، اگرچہ بطور بضاعت کے وہ مال رب المال کو ہی کیوں نہ دے، خلاف لظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ کے اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہم نے مضاربت کی شرائط میں یہ کہا تھا کہ تسلیم المال الی المضارب، کہ مضارب کو وہ مال دیا جائے۔ اب جب رب المال کو واپس مال دے دیا گیا بطور بضاعت کے، تو جو مضارب ہے اس کے پاس تو قبضہ باقی نہ رہا، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہونا چاہیے۔ ویودع، بطور ودیعت دے سکتا ہے، ویرہن ویرتہن، بطور رہن دے بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، ویؤجر ویستاجر، بطور اجرت دے بھی سکتا ہے، بطور اجرت اس مال کے ذریعے لے بھی سکتا ہے، ویحتال بالثمن علی الایسر والعسر، اور ثمن کی صورت میں حوالہ کو بھی قبول کر سکتا ہے، چاہے وہ حوالہ کسی تنگ دست کے ساتھ ہو یا پھر کسی خوشحال آدمی، یعنی جس کو مال کی تنگی نہیں ہے اس کے لیے ہو۔ اس کو ذرا سمجھ لیجئے، میں نے آپ کو 1,00,000 روپے دیا، آپ نے اس سے لیپ ٹاپ خریدے، مضاربت کے طور پر ہمارا معاملہ تھا، اب آپ نے مشتری کو جب لیپ ٹاپ بیچے تو اس نے قیمت کا حوالہ دیا کہ فلاں شخص سے لے لو۔ اب فلاں شخص تنگ دست ہے یا خوشحال ہے، دونوں صورتوں میں آپ اگر اس حوالہ کو قبول کرتے ہیں تو یہ درست ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ بالثمن کی جو قید ہے یہ قید احترازی ہے، اتفاقی نہیں ہے۔ اس ثمن کی صورت کے اندر ہی
یہ درست ہوگا، بصورت دیگر یہ درست نہیں ہوگا۔ نیچے دیکھیے قید به لیکون من باب المضاربہ والا فمطلق الحوالۃ لیس منها، یہ اس لیے قید یہاں لگائی ہے تاکہ یہ مضاربت کے باب کے اندر شامل رہے، وگرنہ مطلقاً حوالہ وہ مضاربت کے معاملات میں نہیں ہے۔ تو یہاں تک آج کی اس ویڈیو پڑھ لیا، بقیہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔